حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمتا للعالمین۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق قابل تکریم معزز و محترم سامعین کرام، آج کے جمعۃ المبارک کے اس بابرکت موقع پر میں جو گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں ان کا عنوان یہ ہے کہ اخلاص کیا ہے، اس کی علامات کیا ہیں اور اس کے ثمرات کیا ہیں۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ کو جو چیز بندے سے مقصود ہے وہ اخلاص ہے۔ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ بندہ کوئی بھی کام کرے اس کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہونا چاہیے، یعنی اپنے کام کو، اپنی عبادت کو، اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر دینا اخلاص کہلاتا ہے۔ اور اگر بندے میں اخلاص آ جائے تو پھر صرف اس کی نماز عبادت نہیں رہتی، بلکہ اس کا ہر کام ہی عبادت بن جاتا ہے، کیونکہ اسلام دین اور دنیا میں کوئی تفریق نہیں کرتا۔ جو بھی کام وہ اللہ کا حکم سمجھ کے کرے گا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے گا، اس کا ہر کام عبادت بن جائے گا جب اس میں اخلاص ہوگا۔ اب دیکھیں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو نماز اور روزے سے معاف نہیں ہوتے، بعض گناہ ایسے ہیں جو نماز اور روزے سے معاف نہیں ہوتے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ کس طرح معاف ہوتے ہیں؟ فرمایا رزق حلال کمانے کے لیے ایک بندہ جو مشقت اٹھاتا ہے وہ مشقت ان گناہوں کو معاف کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ یعنی اسلام دین اور دنیا میں تفریق نہیں کرتا، اسلام اخلاص کا طالب ہے کہ اخلاص بندے میں آ جائے۔ اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک مزدور جو مزدوری کرتا تھا، اس کے ہاتھوں پہ چھالے پڑے ہوئے تھے، سرکار نے اس کے ہاتھوں کو پکڑ کے بوسہ دیا تھا اور فرمایا تھا تلک یدن یحبھها اللہ ورسولہ، یہ مزدوری کرنے والا ہاتھ وہ ہے جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی محبت کرتا ہے۔ اگر اخلاص ہو، اگر اخلاص نہ ہو تو نہ نمازیں کسی کام آئیں گی، نہ روزے کسی کام آئیں گے، نہ حج کسی کام آئیں گے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور تمام لوگوں کو یہی حکم دیا گیا، یعنی ہم نے انبیاء کرام بھیجے، ہر نبی کی وساطت سے لوگوں کو یہی حکم دیا گیا
کہ تم نے اپنے معاملات کو اللہ کے لیے خالص کر لینا ہے۔ یہ جو اخلاص ہے نا، اخلاص یہ مقصود ہے دین کا۔ قربانی کے بارے میں بالخصوص فرمایا، اور میں یہ ٹاپک آج اس لیے لے رہا ہوں کہ اخلاص کی ضرورت ویسے تو ہر لمحہ ہوتی ہے، لیکن قربانی کے معاملے میں زیادہ اخلاص کی ضرورت ہے۔ یعنی کبھی ہمیں غور کرنا چاہیے اس چیز پہ کہ جو بندہ فرائض ادا نہیں کرتا، اسے فرائض چھوڑنے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، آخر وہ قربانی اتنے اہتمام سے کیوں کر رہا ہے؟ اللہ کی رضا کہاں نظر آتی ہے؟ تو قربانی کے معاملے میں اخلاص کی ضرورت بہت زیادہ ہے، اور اگلے جمعے پر انشاءاللہ میں قربانی کے بارے میں عرض کروں گا۔ تو ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ وہ مشرکین مکہ یہ کرتے تھے کہ جانور کو ذبح کرتے تو اس کا خون بیت اللہ کی دیواروں پر مل دیتے۔ اللہ پاک نے فرمایا لوگوں مجھے تمہارا خون نہیں چاہیے، مجھے تمہارے جانوروں کا گوشت نہیں چاہیے، مجھے تو تمہارے دلوں کا اخلاص چاہیے، مجھے تو تمہارے دلوں کا تقوی چاہیے۔ یہ جو اخلاص ہے نا، یہ ہے مقصود دین جس کا اللہ بندے سے مطالبہ کرتا ہے۔ سامعین محترم، اگر اخلاص نہ ہو، دیکھیں بندہ اس دنیا میں اللہ نے بندے کو بولنے کے لیے زبان دیا، سوچنے کے لیے دماغ دیا ہے، بڑی باتیں سوچتا ہے، بڑا کچھ بولتا ہے، حق کو باطل، باطل کو حق ثابت کر دیتا ہے، لیکن ایک دن وہ آئے گا جب بولتی زبانیں گنگ ہو جائیں گی۔ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، اور چہرے رب عظیم کے آگے جھک جائیں گے۔ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا ہَمْسًا، زبانیں خاموش ہو جائیں گی اور سوائے سانس کے کوئی آواز نہیں آئے گی۔ اس دن بندے کے سارے ہیلے بہانے درے کے درے رہ جائیں گے۔ اللہ پاک فرماتا ہے ہم قیامت کے دن ہر بندے کا نامہ اعمال اس کے سامنے کھول دیں گے اور فرمائیں گے اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، پڑھ لے اپنے نامہ اعمال کو، آج اپنے آپ کو مجرم ثابت کرنے کے لیے تو اکیلا کافی ہے۔ دنیا میں تو کبھی اپنے جھوٹ کو جھوٹ ثابت نہیں ہونے دیتا تھا، کبھی اپنے باطل کو باطل ثابت نہیں ہونے دیتا تھا، تیرے پاس دلائل کے انبار ہوتے تھے۔ آج تو حق کے سوا کسی بات کی یہاں پہ قدر نہیں ہوگی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا لوگوں مجھے جو چیز تم سے مقصود ہے وہ تمہارا اخلاص ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کے پاس نہ تمہاری قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے، نہ تمہاری قربانیوں کا خون پہنچتا ہے، اللہ تو تمہارے دلوں میں تقوی کو دیکھتا ہے، تمہارے دلوں میں اخلاص کو دیکھتا ہے۔ اگر اخلاص نہ ہو تو بندہ دنیا کو دھوکہ دے سکتا ہے اور بڑے بڑے شاطر لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن میرے رب کی شان یہ ہے کہ بندے کے دل میں خیال بعد میں پیدا ہوتا ہے، میرا رب اسے پہلے جانتا ہے۔ اگر اخلاص نہیں ہوگا، جو کام ہم بظاہر اللہ کے لیے کرتے ہیں حقیقت میں دنیا کے لیے کرتے ہیں، قیامت کے دن نکھر کے سامنے آ جائیں گے اور ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی اس دن، اور وہ بندے کے کسی کام نہیں آئیں گے۔ دیکھیں علامہ غلام رسول سعیدی نے ایک جگہ پر لکھا، کہتے ہیں بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جو ہم کرتے ہیں
یہ میں آپ کو ایک کسوٹی دینے لگا ہوں کہ اخلاص کو پرکھنے کا معیار کیا ہے، پیمانہ کیا ہے۔ کہتے ہیں ایک بندہ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے بڑا لمبا سفر کرتا ہے، کرنا بھی چاہیے، پڑھنا بھی چاہیے، حق ہے دنیا سے جانے والے کا۔ اس سے پوچھیں کہ جنازہ کیوں پڑھتا ہے؟ وہ کہتا ہے اس لیے پڑھتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے۔ تو علامہ صاحب کہتے ہیں کہ اس سے پوچھو کہ فجر کی نماز اللہ کا حکم نہیں ہے؟ باقی نمازیں اللہ کا حکم نہیں ہے؟ تو کہیں تو جنازہ اس لیے تو نہیں پڑھتا کہ جس کا باپ مر گیا وہ کیا کہے گا، میرا باپ مر گیا، وہ جنازہ پڑھنے کے لیے نہیں آیا؟ بظاہر تو اللہ کے لیے پڑھتا ہے نا، لیکن حقیقت میں تو معاشرے کے لیے پڑھ رہا ہے نا۔ ایک بندے سے پوچھیں خنزیر کیوں نہیں کھاتا؟ وہ کہے گا اللہ نے حرام کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس سے پوچھو اللہ نے سود کو حرام نہیں کیا؟ اللہ نے غیبت کو حرام نہیں کیا؟ اللہ نے جھوٹ کو حرام نہیں کیا ہے؟ کیوں بولتا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تو خنزیر کا گوشت اس لیے نہیں چھوڑتا کہ اللہ نے حرام کیا ہے، اس لیے چھوڑتا ہے تجھے اچھا نہیں لگتا، تیری طبیعت ادھر مائل نہیں ہوتی۔ اگر تیری طبیعت مائل ہو، جیسے تو دیگر محرمات کا ارتکاب کر لیتا ہے، یہ بھی کر لیتا ہے، یہ بھی کر لے گا۔ ایک بندے سے پوچھو عید کی نماز کیوں پڑھتے ہو؟ بڑے بندے عید کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اللہ سب کی قبول کرے، لیکن ہمیں غور تو کرنا چاہیے نا۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، لوگوں اپنا محاسبہ کرتے رہا کرو قبل اس کے کہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے کر دیے جاؤ اور وہاں تمہارا محاسبہ شروع ہو جائے۔ کہتے ہیں کیوں پڑھتے ہو عید کی نماز؟ وہ کہتا ہے اللہ کا حکم ہے۔ وہ کہتے ہیں عید کی نماز تو واجب ہے، تم فرض نمازیں تو پڑھتے نہیں ہو، واجب کا اتنا اہتمام کیوں کرتے ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے تم عید کی نماز اس لیے پڑھتے ہو کہ تمہارا ایک فنکشن سا بن گیا ہے کہ عید پڑھنے کے لیے جانا ہے؟ بندہ پرکھتا رہے اپنے اعمال کو، خوش فہمیوں سے بچا رہتا ہے۔ بندہ اپنا محاسبہ کرتا رہے، بڑی بڑی خوش گمانیوں سے محفوظ رہتا ہے، حقیقتوں کا سامنا کرنے کی توفیق ملتی ہے۔ تو جو بھی کام بغیر اخلاص کے کیا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ ایک حدیث میں آتا ہے قیامت کا دن ہوگا، اللہ پاک فرمائے گا بندے سے کہ تو نے جس کی رضا کے لیے کام کیا تھا اجر بھی اس سے لے لے، تو نے میری رضا کے لیے تو کیا ہی نہیں تھا، تو نے تو معاشرے کے لیے کیا تھا، لوگوں کے لیے کیا تھا، اپنے آپ کو بلند کرنے کے لیے کیا تھا، جس کے لیے کیا تھا اس سے لے لے، میرے لیے تو کیا ہی نہیں تھا تو نے کام، مجھ سے اجر کیا مانگتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ایک حدیث بیان فرمائی، میں اس کا خلاصہ عرض کروں گا۔ فرمانے لگے میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، اور فرمایا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہہ کے بے ہوش ہو گئے۔ پھر انہیں ہوش آیا، پھر کہنے لگے میں نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے، پھر بے ہوش ہو گئے، 3 مرتبہ بے ہوش ہوئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ۔ فرمایا سرکار سے میں نے سنا کہ سرکار نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک شہید کو بلائے گا، فرمائے گا تجھے میں نے زندگی دی، بتا تو نے کیا کیا تھا؟ کہے گا مولا میں تیرے نام پہ شہید ہو گیا تھا، میں نے اپنی جان قربان کر دی تھی۔ اللہ فرمائے گا تو نے میری رضا کے لیے اپنی جان قربان نہیں کی تھی، تو نے اپنی جان اس لیے قربان کی تھی کہ لوگ کہیں گے بڑا بہادر ہے، تو نے اپنا رعب جمانے کے لیے اپنی جان قربان کی تھی، میری رضا کے لیے نہیں کی تھی۔ پھر حکم ہوگا کہ فرشتوں اسے منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں لے جاؤ، یہ کام تو دنیا کے لیے کرتا ہے اور ظاہر یہ کرتا ہے اللہ کے لیے کر رہا۔ اور پھر فرمایا پھر ایک سخی کو بلایا جائے گا،
اللہ فرمائے گا تجھے میں نے مال دیا تھا، کیا کیا تھا؟ وہ کہے گا مالک تیری راہ میں قربان کرتا رہا، صدقہ کرتا رہا مال کو۔ اللہ پاک فرمائے گا نہیں، تو صدقہ تو کرتا تھا لیکن اس لیے کرتا تھا کہ تیری سخاوت کی دھوم مچ جائے اور لوگ تیرے ممنون ہو جائیں کہ بڑا سخی آدمی ہے، بڑی سخاوت کرتا ہے، بس تجھے لوگوں نے سخی کہہ دیا، لوگ تیرے ممنون ہو گئے، تو نے میری رضا کے لیے تو کیا ہی نہیں تھا۔ فرشتوں اسے بھی گھسیٹ کے جہنم میں لے جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک عالم کو بلائے گا، پوچھے گا تجھے میں نے علم دیا تھا، بتا تو نے کیا کیا تھا؟ کہے گا پروردگار میں تیرے بندوں کو تیرا دین پہنچاتا رہا، میں تیرے بندوں تک تیرے احکامات پہنچاتا رہا، میں تیرے بندوں کو تیری بندگی کا درس دیتا رہا۔ اللہ پاک فرمائے گا تو یہ کام اس لیے نہیں کرتا تھا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، تو اس لیے کرتا تھا تیرے علم کی دھوم مچ جائے، لوگ کہیں بڑا عالم ہے، بلا کا مقرر ہے، غضب کا خطیب ہے، مٹھی میں لے لیتا ہے مجمع کو، تو اس طریقے سے اپنی مادی مفاد کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ حکم ہوگا فرشتوں اسے بھی گھسیٹ کے جہنم میں لے جاؤ۔ کوئی بھی کام جو بغیر اخلاص کے کیا جائے گا میرے رب کی بارگاہ میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ بندے کو چاہیے کہ بندہ اپنا محاسبہ کرتا رہے کہ میں یہ کام کس لیے کر رہا ہوں۔ میرے رب نے بندے کے اندر ایک ضمیر رکھا ہے، ضمیر، بل الانسان ولا نفسہ بصیرا ولو القی معاذیرا۔ ہم نے انسان کو اپنی غلطیاں دیکھنے کا ملکہ دیا ہے، لیکن انسان ہیلے بہانے کر کے لفظوں کے تراش خراش کر کے اپنے ناجائز کو ناجائز ثابت کرتا ہے، اپنے ضمیر کو مطمئن کر لیتا ہے۔ سامعین محترم، اللہ کی بارگاہ میں جو کام بغیر اخلاص کے کیا جائے گا بے شک وہ جتنا نیک ہو، میرے رب سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے۔ بندے کے دل میں گمان بعد میں آتا ہے، میرا خدا پہلے اسے جانتا ہے۔ اس کام کو بے قدر و قیمت کر دیا جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کا دن ہوگا، دوزخ کی آگ ایک بندے کو اس کا اٹھا کے باہر پھینکے گی، جیسے بڑی تیز آگ جلے تو کوئی چیز باہر آ کے گرتی ہے، لوگ اس کے گرد اکٹھے ہو جائیں گے، لوگ کہیں گے اے فلاں تو بڑا نیک آدمی تھا، تو ہمیں دنیا میں اللہ کی بندگی کا درس دیا کرتا تھا، تو ہمیں دین کی باتیں بتایا کرتا تھا، تیرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا؟ وہ کہے گا میں تمہیں تو دین کی باتیں بتاتا تھا، خود ان پہ عمل نہیں کیا کرتا تھا۔ اللہ کی بارگاہ میں قدر اس کی ہوگی جس میں اللہ کی رضا ہوگی، اسے پروفیشن نہیں بنا لیا جائے گا، اسے پیشہ نہیں بنا لیا جائے گا۔ سامعین محترم، اب آپ غور کیجئے، جو بندے اپنے مادی مفادات کے لیے دین کو سیڑھی بنا لیتے ہیں ان کا کیا حشر ہوگا، ان پہ کیا بیتے گی؟ سامعین محترم، اگر بندے میں اخلاص آ جائے تو پھر عمل تھوڑا بھی ہو میرا رب اسے اپنے کرم سے زیادہ کر دیتا ہے۔ میرا خدا چیزوں کی کمی بیشی نہیں دیکھتا، میرا خدا تو اخلاص کو دیکھتا ہے۔ فقط بے تاب جذبوں کی پرکھ ہوگی سرے معاشر، فقط بے تاب جذبوں کی پرکھ ہوگی سرے معاشر، وضو پر کون جائے گا یہ سجدے کون دیکھے گا؟ اگر اخلاص کے بغیر عبادات کی جائیں گی بے معنی ہو جائیں گی، اگر اخلاص ہوگا عمل تھوڑا بھی ہو میرا خدا اسے اپنے کرم سے زیادہ کر دے گا۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے
ایک کھجور کا صدقہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے دستے قدرت میں لے کے اس کی پرورش کرتا ہے۔ حتی یکون مثل جبل احد، مثل جبل احد، یہاں تک کہ وہ اتنی کھجوریں بن جائیں گی جتنا جبل احد ہے۔ وہ ایک پہاڑی سلسلے کا نام ہے، کئی میلوں پر محیط ہے۔ ایک مرتبہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا، اللہ کے راستے میں مال دو۔ ایک صحابی گئے، بڑا مال لے کے گئے۔ منافقوں نے کہا دکھاوے کے لیے لائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے بڑا سخی ہے۔ ایک صحابی تھے، بڑے غریب صحابی تھے، ان کا نام تھا حضرت عقیل۔ انہوں نے رات بھر مزدوری کی، کوئی کھجوریں ملی، سیر کھجوریں مل گئیں، آدھا سیر اپنے بچوں کے لیے گھر میں رکھی، آدھا سیر لے کر بارگاہ رسالت میں آ گئے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ لایا ہوں۔ منافقوں نے کہا بھلا عقیل کی کھجوروں کو دیکھو، کیا بنے گا اتنی کم کھجوروں سے؟ لیکن میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو جذبات کی قدر کرنے والے ہیں، یہ کم و بیش کو تو مادیات والے دیکھتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا میرے صحابہ ان کی کھجوریں لے لو اور صدقے کے جتنے ڈھیر لگے ہوئے ہیں سب پر تھوڑی تھوڑی کھجوریں ڈال دو، شاید اس کے اخلاص کے صدقے میں میرا رب سب کے صدقوں کو قبول فرما لے۔ اگر عمل تھوڑا ہو، اخلاص ہو، بڑا ہو جاتا ہے۔ میرا خدا کمی بیشی نہیں دیکھتا، میرا خدا تو اخلاص کو دیکھتا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اعمالکم ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم۔ اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے قد کاٹ نہیں دیکھتا، اللہ تمہاری رنگتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تو اخلاص کو دیکھتا ہے، اللہ تو دلوں میں چھپے ہوئے جذبات کو دیکھتا ہے۔ ورنہ حضرت بلال کی کیا قدر ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ میں؟ اور کرن کے جنگلوں میں اونٹ چرانے والے اویس کرنی کو کون پوچھتا اگر مادیات پہ فیصلے ہوتے؟ اللہ کی بارگاہ میں فیصلے مادیات پہ نہیں ہوتے، اللہ کی بارگاہ میں فیصلے اخلاص پہ ہوتے۔ سامعین محترم، اگلی بات یہ عرض کروں گا، اگر اخلاص ہو، ایک بندہ ایک کام کرنا چاہے لیکن وسائل نہ ہو، کام کرنا چاہے لیکن وسائل نہ ہو، تو میرا خدا اسے کام کرنے کا اجر دے دیتا ہے۔ وہاں تو فیصلے نیتوں پہ ہوتے ہیں، اخلاص پہ ہوتے ہیں۔ امام غزالی کہتے ہیں بنی اسرائیل کا ایک بندہ بڑے ریت کے وہ ٹیلوں سے گزر رہا تھا، اس کے دل میں خیال آیا، کہنے لگا اگر میرے پاس اتنا آٹا ہوتا، اگر میرے پاس اتنا غلہ ہوتا تو میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا، اپنے پاک رب کے نام پہ لوٹا دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے پیغمبر پہ وحی بھیجی، ہمارے اس بندے کو کہہ دو ہم نے تمہارے صدقے کو قبول کر لیا ہے۔ مولانا اقبال نے کہا نا اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی، نہ ہو تو مرد مسلمان بھی کافر و زندیق۔ میرا خدا اخلاص کو دیکھتا، عمل نہیں کیا لیکن میرے خدا نے اجر دے دیا۔ اخلاص نہ ہو، عمل ہو، اجر نہیں ہے، میرا خدا تو اخلاص کو دیکھتا ہے۔ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جہاد پہ جانا ہے، راہ خدا میں صدقہ کرو۔ ایک غریب صحابی تھے، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، صدقہ کرنے کو کچھ نہیں تھا۔ رات کا وقت ہوا،
اپنا مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز نفل پڑھے، کہنے لگے مالک تیرے محبوب نے صدقہ کرنے کا حکم دیا ہے، مولا میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس ہے کچھ نہیں، لیکن میرے مولا میں بھی ایک صدقہ کرتا ہوں، اسے قبول فرما۔ فلاں بندے نے فلاں دن مجھے برا بلا کہا تھا، میں تیری رضا کے لیے اسے معاف کرتا ہوں۔ فلاں بندے نے مجھ پہ زیادتی کی تھی، میں تیری رضا کے لیے اسے معاف کرتا ہوں، میرے مالک یہ میرا صدقہ قبول فرما۔ دوسرا دن ہوا، سرکار مدینہ کی کچہری لگ گئی، سرکار تشریف فرما ہو گئے، تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا این المتصدق هذه البارحہ، وہ گزشتہ رات کو صدقہ کرنے والا کہاں ہے؟ گزشتہ رات کو صدقہ کرنے والا کہاں ہے؟ اب اس کو تو نہیں علم تھا، اس نے صدقہ نہیں کیا تھا جس کو عرف میں صدقہ کہتے ہیں، وہ بیٹھا رہا۔ پھر سرکار نے فرمایا وہ گزشتہ رات کو صدقہ کرنے والا کہاں ہے؟ وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، سرکار نے فرمایا مبارک ہو تیرے صدقے کو اللہ نے قبول کر لیا ہے۔ یہاں تو فیصلے اخلاص پہ ہوتے ہیں، یہاں تو اخلاص کو دیکھا جاتا ہے۔ سامعین محترم، اب آ جائیں ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ اخلاص ہے؟ اخلاص کی علامتیں کیا ہیں؟ کیسے اخلاص کو اخلاص کہا جائے گا؟ کس عمل کو اخلاص کہا جائے گا؟ تو اخلاص تصوف کا موضوع ہے، یعنی اخلاص پہ دین کا جو شعبہ باز کرتا ہے وہ تصوف ہے، علم الاخلاص۔ صوفیاء اس کو بیان کرتے ہیں کہ تصوف کیا ہے، یہ اخلاص کیا ہے، ورنہ بندے تو خوش فہمیوں میں پتہ نہیں کیا سے کیا اپنے آپ کو سمجھ لیتے ہیں۔ سامعین محترم، اب صوفیاء نے اخلاص کی مختلف علامتیں بتائیں۔ ایک تو میں نے آپ سے پہلے بات عرض کی علامہ سعیدی صاحب والی، اس کو ذرا ذہن میں رکھیں، وہ بھی اخلاص کی ایک علامت ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اخلاص یہ ہے کہ تو مدح و ذم سے بے نیاز ہو جا۔ اخلاص یہ ہے کہ جب تو ایک کام کرے نا اللہ کی رضا کے لیے، پھر تیرا پیمانہ یہ نہ ہو کہ لوگ تیری تعریفیں کریں تو تو اس کام کو کرے، لوگ تیرا ساتھ نہ دیں تو تو اس کام کو چھوڑ دے۔ تو نے کام اللہ کے لیے کرنا ہے، لوگوں کے لیے نہیں کرنا۔ جس بندے کو اخلاص مل جائے وہ لوگوں کے رویوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اگر بندے کا سایہ بھی اس کا ساتھ چھوڑ دے، وہ اس کام پہ ڈٹا رہتا ہے کہ میرا رب تو مجھ سے راضی ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا، اس نے مجھے راضی کرنے کے لیے سب کو ناراض کر لیا تھا۔ اس کو اخلاص کہا جاتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اقبال نے کہا تھا حوث بالائے ممبر ہے تجھے رنگی بیانی کی، نصیحت بھی تیری صورت ہے ایک افسانہ خوانی کی، کہ بندہ ممبر پہ بیٹھ کے یہ دیکھے کہ لوگ کس بات سے خوش ہوتے ہیں، پھر وہ لوگوں کے مزاج کے مطابق بات کرے، تو وہ اللہ کے دین کا سفیر نہیں ہے، وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ممبر پہ بیٹھ گیا ہے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے سٹیج پہ بیٹھ گیا ہے۔ یہ اخلاص کی علامت ہے کہ لوگوں کے مدح و ذم سے بے نیاز ہو جاؤ۔ جب ایک مرتبہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جناب ابو طالب نے، وہ قریش جب آئے تھے، انہوں نے فرمایا بھتیجے میں پورے قبیلے کی دشمنی مول نہیں لے سکتا، اس چیز پہ غور کریں۔ آپ نے فرمایا میرے چچا جان
اللہ کی قسم میں اللہ کا دین پہنچاتا رہوں گا، یا لوگ میری بات مان لیں گے یا میری جان اس میں قربان ہو جائے گی۔ اس کو اخلاص کہا جاتا ہے۔ لوگوں کے رویوں کو دیکھ کے فیصلے دنیا دار کرتے ہیں، دین کے دائی نہیں کرتے۔ اسی لیے حسین کربلا میں چلے گئے تھے سب کو چھوڑ کر۔ سامعین محترم، یہ ایک نشانی تو بتائی اخلاص کی صوفیہ نے، اور دوسری نشانی یہ بتائی، یہ حضرت داؤد کا قول ہے، حضرت داؤد طائی کا۔ انہوں نے فرمایا اخلاص یہ ہے تو اپنی نیکیاں اس طرح چھپایا کر جس طرح لوگ اپنے گناہ چھپاتے ہیں۔ اور ڈنڈورے نہ پیٹا کر، ڈنڈورے نہ پیٹا کر، جس کی رضا کے لیے کرتا ہے وہ تجھے دنیا میں تیرے نام کو بلند کر دے گا جب تو اپنے آپ کو اس کی رضا کے لیے غائب کر دے گا۔ تو فرمایا اخلاص یہ ہے کہ تو اپنی نیکیاں اس طرح چھپایا کر جس طرح لوگ اپنے گناہ چھپاتے ہیں۔ امام طبری کہتے ہیں، صحابہ کرام کہتے ہیں، جب ہم نے آذربائیجان کو فتح کیا، رات کا وقت تھا، ایک بندہ امیر لشکر کے خیمے میں ایک پھٹی سی چادر میں کوئی چیز لپیٹ کے لایا۔ اس نے آ کر امیر لشکر کے خیمے میں اس چادر کو کھولا، اسے بادشاہ کا تاج ملا تھا، ہیرے اور جواہرات سے کمرہ منور ہو گیا۔ اس نے کہا جناب یہ مجھے ملا ہے، یہ مال غنیمت ہے، آپ کے لیے لایا ہوں۔ اس نے کہا کوئی چیز اپنے لیے بھی بچا کے رکھی ہے یا سارا لے کے آ گیا ہے؟ اس نے کہا میں سارا لے کے آ گیا ہوں، میرے رب نے بددیانتی سے منع کیا ہوا ہے۔ لوگوں باہر نکلا، لوگوں نے کہا اپنا نام تو بتا دے، تو ہے کون؟ اس نے کہا میں نام نہیں بتاؤں گا، میں نام بتاؤں گا تم ڈنڈورے پیٹو گے کہ فلاں نے یہ کیا تھا۔ میں نے یہ کام اس لیے نہیں کیا تھا تم میرے نام کے ڈنڈورے پیٹو، میں نے یہ کام اس لیے کیا تھا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ جس کو اخلاص مل جاتا ہے نا، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ یحب الرجل التقی الغنی الخفی، اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے جو اللہ کی نافرمانی سے ڈرتا رہتا ہے، جو لوگوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے، بندوں کے ہاتھوں کی طرف نہیں دیکھتا، مولا کی طرف دیکھتا ہے۔ الخفیہ، وہ فوٹو سیشن کا شوقین نہیں ہوتا، وہ اپنی نیکی کو مخفی کرنا چاہتا ہے۔ جس بندے میں یہ چیزیں آ جائیں اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ سامعین محترم، اس بندے نے اپنا نام نہیں بتایا تھا، اور حقیقت یہ ہے کہ دنیا اس کا نام جانے یا نہ جانے، میرے رب کے پاس جو مخلصین کا رجسٹر ہے نا، اس میں اس بندے کا نام کہیں پہلی سطر میں لکھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے مخلصین کی ایک علامت بتائی، اور یہ آیات طیبات سیدہ فاطمہ الزہرا اور اہل بیت کے بارے میں نازل ہوئی تھی، جس کے بارے میں آیا ہے یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ وہ کہتے ہیں ہم نے جو یہ کام کیا ہے نا، اس لیے نہیں کیا کہ لوگ ہماری تعریفیں کریں، خود بھوکے رہ گئے، کھانا کسی بھوکے کو کھلا دیا، کس لیے کیا؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، صرف اس لیے کیا کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ لا نرید منکم جزاء، ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے کہ تجھے میں نے زکوٰۃ دی تھی، جا میرا فلانا کام کر کے آ، ہم تم سے بدلہ نہیں چاہتے۔ ولا شکورا، اور ہمیں تھینک یو نہ کہنا، ہمارا اجر کم نہ ہو جائے،
ہمارا شکریہ ادا نہ کرنا ہمارا اجر کم نہ ہو جائے۔ جب اخلاص ملتا ہے تو بندہ مخلوق سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ سامعین محترم، اخلاص، یہ اخلاص کی چیزیں ہیں۔ حضرت بایزید بستامی فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اخلاص ایک حجام سے سیکھا تھا۔ جب طلب صادق ہو نا تو ہر جگہ سے علم ملتا ہے، طلب صادق نہ ہو تو قرآن بھی گمراہی کا ذریعہ بن جاتا ہے، بات طلب پہ ختم ہوتی ہے۔ میں نے ایک حجام سے اخلاص سیکھا تھا۔ لوگوں نے کہا کیسے؟ کہنے لگا، فرمانے لگے کہ میں مکہ مکرمہ میں تھا، استاد نے کہا کہ بال کٹوا کے آؤ، میرے پاس بال کٹوانے کے پیسے نہیں تھے، تو میں ایک حجام کے پاس چلا گیا۔ میں نے کہا اللہ کے لیے میری حجامت کر دو، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، جب آئیں گے دے دوں گا، اللہ کے لیے میری حجامت کر دو۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس کی وہ حجامت کر رہا تھا نا، آدھی حجامت اس کی باقی تھی، ابھی اسے ہٹا دیا۔ کہنے لگے بھائی ذرا معذرت، پہلے اس کی حجامت کر دیں۔ میں نے کہا نہیں، اس کی حجامت مکمل کر لو۔ وہ کہنے لگا حضرت جو کام اللہ کے لیے کرنا ہے سب سے پہلے کرنا ہے۔ کہتے ہیں چند دن گزرے، میرے پاس کہیں سے پیسے آئے، میں لے کے اس حجام کے پاس چلا گیا، میں نے اس کو دیے۔ کہنے لگا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا آپ سے حجامت کروائی تھی نا دن، میں نے کہا تھا اللہ کے لیے میری حجامت کر دو، تو پیسے لے کے آیا ہوں۔ کہنے لگا واہ، ویسے تو بڑے معروف ولی اللہ بنتے پھرتے ہو، ویسے تو تمہاری بڑی شہرت ہے، تم یہ کیوں بھول گئے کہ جو کام اللہ کے لیے کیا جائے اس کا معاوضہ نہیں لیا جاتا؟ میرے بھائی یہ اخلاص ہوتا ہے، یہ اخلاص کی علامتیں۔ اب آ جائیں، اور یہ اخلاص کا سودا کرنے والے کوئی گھاٹے کا سودا نہیں کرتے۔ اللہ کی قسم دنیا کام نہیں آتی، اللہ کام آتا ہے۔ وہ جس کے لیے، میں نے جس کے لیے ساری حدوں کو توڑ دیا، یہ آج اس نے کہا ہے کہ اپنی حد میں رہو۔ بندے تو گریبان پکڑتے ہیں جس کے لیے بندہ اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرتا، بندے اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اور زمانے کا سہارا تو دکھاوا ہی دکھاوا ہے، حقیقت میں میرا مولا مجھے گرنے نہیں دیتا، اللہ سنبھالتا ہے۔ جو بندے اخلاص کا سودا کرتے ہیں نا وہ گھاٹے میں نہیں رہتے، لیکن بندہ بڑا کم ظرف واقع ہوا ہے، بندہ بڑا اجلت باز واقع ہوا ہے، اس لیے یہ گھاٹے کے سودے کرتا رہتا ہے۔ جو بندے اپنے آپ کو اللہ کے لیے مخلص کر دیتے ہیں، میرا خدا انہیں دونوں جہانوں میں عزتیں عطا فرماتا ہے، انہیں دونوں جہانوں میں نواز دیتا ہے۔ سامعین محترم، اس کی بہت سی مثالیں ہیں۔ کیا مثلا پہلی بات تو یہ ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے، وجہ وہ بات میں یہاں پر پہلے بھی سنا چکا ہوں، کہ جس بندے نے اللہ کے لیے اخلاص کرنا ہے، جس بندے نے اخلاص سے کام کرنا ہے، اسے ثمرات سے بے نیاز ہونا پڑے گا۔ اگر وہ ثمرات کے لیے کرے گا پھر تو اخلاص نہیں رہا نا، پھر تو اخلاص نہیں رہا۔ جیسے ایک بندہ ذکر کی مجلس میں چلا گیا، اس کے بدن سے خوشبو آنے لگی، لوگوں نے کہا تیرے بدن سے خوشبو آنے لگی، کہنے لگا میں ذکر کی مجلس میں گیا تھا، رب کو یاد کر کے آیا ہوں، بسا ہے کون تیرے دل میں گل بدن ہے درد، کہ بو گلاب کی آئی تیرے پسینے سے، کہنے لگا اللہ کو یاد کر کے آیا ہوں۔ لوگوں نے کہا ہم بھی چلے جاتے ہیں، ہمارے بدن سے بھی خوشبو آئے گی۔ وہ بھی چلے گئے، ان کے بدن سے خوشبو نہیں آئی۔ انہوں نے کہا ہمارے بدن سے تو خوشبو نہیں آئی۔ کہنے لگا خوشبو اس کے بدن سے نہیں آتی جو خوشبو لینے کے لیے جاتا ہے، خوشبو اس کے بدن سے آتی ہے جو مولا کو یاد کرنے کے لیے جاتا ہے۔ تو بندے کا مقصود خوشبو نہیں ہونا چاہیے، ثمرات مقصود نہیں ہیں، لیکن میرا رب نوازتا ضرور ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا،
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو بندہ اللہ کی بندگی کرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کے دروازے کھول دیتا ہے، اور اللہ اسے وہاں سے رزق دیا جاتا ہے جہاں سے اس نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ سامعین محترم، اخلاص جو بندہ اختیار کر لیتا ہے، جس کو اللہ اخلاص کی نعمت دے دیتا ہے، اور اللہ سے مانگنی چاہیے۔ بندے کی کمزوری یہ ہے کہ یہ رب سے سب کچھ مانگتا ہے، رب سے رب کو نہیں مانگتا۔ بندے کو چاہیے اللہ سے اخلاص بھی مانگے، اس کی محبت بھی مانگے، اس کی معرفت بھی مانگے، اور میرے رب کا ضابطہ یہ ہے کہ مانگنے والے کو دیتا ہے، جھولی پھیلانے والے کی جھولی بھر دیتا ہے۔ تو ہی ناداں چند کلیوں پہ قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگ یہ داماں بھی ہے۔ سامعین محترم، اب آپ دیکھیے اخلاص کے ثمرات کیا ہوتے ہیں۔ مثلا پہلی بات آپ یہ دیکھیں، وہ امام غزالی نے ان کی ایک مشہور بات ہے، کہتے ہیں ایک بندہ تھا بنی اسرائیل میں، بڑا عابد تھا، اسے پتہ چلا کہ لوگ ایک درخت کی عبادت کرتے ہیں۔ اس نے کاندھے پہ کلہاڑا رکھا اور کہا میں اس درخت کو کاٹتا ہوں، لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں۔ آگے گیا، آگے شیطان آ گیا انسانی شکل میں، کہنے لگا یار چھوڑ، کیوں درخت کو کاٹتا ہے؟ اگر کاٹنا ضروری ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے کسی نبی کو حکم دے دیتا، تو کیوں کاٹتا ہے؟ اس نے کہا نہیں میں کاٹوں گا۔ لڑ پڑے۔ اس بندے نے شیطان کو گرا لیا، اس کے سینے پہ بیٹھ گیا۔ شیطان نے کہا میری بات سن، یعنی انسانی شکل میں تھا نا، میری بات سن، تو جب بھی نماز پڑھے گا نا تیرے مصلے کے نیچے سے 2 درہم نکلا کریں گے، چھوڑ دے درخت کو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے چھوڑ دیتے ہیں۔ اس نے درخت کو چھوڑ دیا، آ گیا مصلے کے نیچے سے 2 درہم نکلنے لگے۔ چند دن نکلے، توڑ کی یاری تو میرے رب کی ہے نا، چند دن نکلے پھر ختم ہو گئے۔ اس کو پھر غصہ آ گیا، پھر اس نے کلاڑا اٹھایا، پھر گیا، پھر آگے وہ بندہ مل گیا، شیطان مل گیا انسانی شکل میں، کہا وہی بات چیت ہوئی، کیوں کاٹتے؟ اس نے کہا کاٹوں گا۔ پھر لڑ پڑے۔ اب اس بندے نے اس عابد کو اٹھا کے زمین پہ مارا، اس کے سینے پہ بیٹھ گیا۔ اس نے کہا یار یہ کیا ہوا؟ پہلے تو میں نے تجھے گرا لیا تھا، اب تو نے مجھے گرا لیا۔ کہنے لگا پہلے تو درخت کاٹنا چاہتا تھا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اب تو کاٹنا چاہتا ہے اپنے درہم لینے کے لیے۔ جو بندہ کام اللہ کے لیے کرتا ہے پھر میرے رب کی نصرتیں اس کے شامل حال ہو جاتی ہیں، میرے رب کی مدد اسے گھیر لیتی ہے جو اخلاص کے ساتھ کام کرتا ہے۔ اور رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جب 2 بندے کسی کاروبار میں شریک ہوں اور دونوں ایک دوسرے سے مخلص ہوں، خیانت نہ کریں، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں انا ثالث الشریکین، ان 2 میں تیسرا میں ہوتا ہوں، ان 2 میں تیسرا میں ہو جاتا ہوں۔ لیکن جب وہ خیانت کرتے ہیں پھر میں نکل آتا ہوں، پھر وہ خود رہ جاتے ہیں۔ مطلب کیا ہو گیا کہ جب اخلاص ہوگا تو پھر اللہ کی نصرت شامل حال ہوگی، اور اخلاص ہوگا تو اللہ بندے کے مال میں برکت دے گا، اللہ بندے کی زندگی میں برکت دے گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بادشاہ بھول کر کسی جنگل میں پہنچ گیا، آگے کوئی ایک باغ تھا بڑا اچھا اناروں کا، اس نے کہا بھئی مجھے جوس پلاؤ، وہاں کوئی بابا تھا، مجھے جوس پلا، تو اس نے ایک انار نچوڑا اور گلاس بھر گیا۔ بادشاہ نے سوچا اتنا اعلیٰ باغ تو میری ملکیت میں ہونا چاہیے، جس بابے کے پاس کیوں ہے؟ اس نے کہا اچھا ایک اور پلا۔ اب اس نے 3 انار نچوڑے لیکن گلاس نہیں بھرا۔ اس نے کہا یار پہلے 1 سے بھر گیا تھا، اب 3 سے نہیں بھرا۔ کہنے لگا بادشاہ سلامت، کہنے لگا لگتا ہے بادشاہ کی نیت میں فطور آ گیا ہے،
جب اخلاص ختم ہو جائے تو برکتیں اٹھ جاتی ہیں، رزق میں برکت ہو جاتا ہے جب اخلاص ختم ہو جائے، اور اخلاص آ جائے تو میرا رب برکتیں دیتا ہے، تھوڑا بہت ہو جاتا ہے۔ سامعین محترم، آخری بات کر رہا ہوں، وقت ختم ہو گیا۔ حضرت امام مالک نے موطا، ان کی ایک بڑی معروف کتاب ہے موطا امام مالک، جب وہ موطا لکھ رہے تھے اسی وقت ایک اور صاحب نے بھی موطا نام کی کتاب لکھی، وہ بھی لکھ رہے تھے۔ ان کی کتاب ضخامت کے اعتبار سے بہت بڑی تھی۔ امام مالک کے کسی ساتھی نے کہا کہ حضرت آپ بھی موطا لکھ رہے ہیں، کتاب کا ایک تھیم ہوتا ہے نا، میں نے کتنی کرنی ہے، تو آپ کا تو چھوٹی کتاب ہے اور ان کی کتاب تو بہت بڑی ہے، آپ کا موطا تو گم ہو جائے گا۔ اس وقت امام مالک نے ایک جملہ فرمایا تھا، اور واصف علی واصف نے کہا تھا پیغمبر کی بات باتوں کی پیغمبر ہوتی ہے۔ عرب کہتے ہیں کلام الملوک ملوک الکلام، کہ بادشاہوں کا کلام کلام کا بادشاہ ہوتا ہے، بڑے لوگوں کی بڑی بات ہوتی ہے۔ تو امام مالک نے فرمایا ما کان للہ فبقیا، چھوٹا بڑا ہونے سے غرض نہیں ہے، جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے گا وہ باقی رہے گا۔ امام مالک کا موطا دنیا جانتی ہے، اس موطا کا نہیں پتا وہ کدھر گیا تھا۔ اقبال نے کہا تھا دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو اخلاص، ہمیں اللہ سے اخلاص مانگنا چاہیے، بیڑے اخلاص پہ پار ہوتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جن حضرات نے سنتیں ادا کرنی ہیں وہ سنتیں ادا کر لیں۔